کلاس تاہم میں سرابدہ مضمون اردو اور آج کا ہمارا عنوان نظم. نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ. علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ فاطمہ بنت عبداللہ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی. کس شہر میں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. ابتدائی تعلیم آپ نے سیالکوٹ میں حاصل کی. آپ میں جو خصوصیت تھی وہ دوسرے شاعر حضرات سے نمایاں تھی. اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت، خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا. اس میں کوئی شک نہیں اقبال جیسا شاعر دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال کی تصانیف میں کون کون سی تصانیف ہیں آپ بتائیں؟ باغ درا، بال جبری، ضرب کلیم ان کی نمایاں شاعری ہے. اس کے علاوہ فارسی میں بھی ان کی شاعری ہے. فاطمہ بنت عبداللہ ان کی شاعری کا ایک حصہ ہے. یہ نظم اقبال نے اپنی شاعری میں یہ نظم نمایاں حیثیت رکھتی ہے. ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ نے یہ نظم پیش کی. 1912 میں لکھی گئی. ستمبر 1911 میں برطانیہ کے انگریزوں کے اشارے پر اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا. ترکی طرابلس والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت ترکی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ مصر پر حکمران انگریزوں کی ناکہ بندی کو توڑ سکے. طرابلس کے دینی اور سیاسی رہنما شیخ نے اس جنگ کو جہاد کا رتبہ دے دیا. جب طرابلس کے مسلمانوں کو اس چیز کا علم ہوا تو وہ بے ساز و سامان کی صورت میں اس جہاد میں کود پڑے. ان مجاہدین میں فاطمہ بنت عبداللہ بھی موجود تھی. اس وقت اس کی عمر 14 سال کتنی تھی؟ 14 سال تھی. اپنی نظم کا پہلا شعر وہ بیان کرتے ہیں: فاطمہ تو آبرے ملت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبرے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. آبرے امت کے لیے باعث توقیر، مرحوم جس پر رحم کیا گیا ہو، مشت خاک معصوم گناہوں سے پاک. اے فاطمہ بنت عبداللہ تو امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے. تیری تخلیق ایسی مٹی سے کی گئی جس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے. آسمان سخن کا تابندہ ستارہ جسے دنیا نے اقبال کا نام دیا، جو بذات خود اردو شاعری کے لیے باعث اقبال ثابت ہوا. آپ ہی معروف نظم میں جنگ طرابلس میں شریک ایک ننھی مجاہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ٹھہر چکی ہے. تیرے لیے یہ نسبت کمال ہے کہ تو مدینے کے تاجدار کی بیٹی کی ہم نام ہے. تیرے لیے یہ بات باعث توقیر ہے کہ تو تاجدار مدینہ کی بیٹی کی ہم نام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے امت مرحومہ کی محافظہ کے طور پر چن لیا. امت مرحومہ کی محافظہ کے طور پر چن لیا. تو نے میدان جنگ میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو امت کے لیے عزت کا باعث بنے. شاعر کیا خوب کہتے ہیں: تو ہے ہم نام دختر احمد
تو ہے ہم نام دخترے احمد، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ دوسرے مصرے میں اقبال فرماتے ہیں فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جس خاک سے تخلیق کیا اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان سے کوئی نیک کام کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا انتخاب بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، اپنے خاص بندوں کو جو اس قابل ہوتے ہیں۔ فاطمہ اگرچہ 14 سال کی بچی تھی، لیکن اس کی بہادری، اس کی ہمت، اس کی جرأت بڑے بڑے مجاہدوں سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے نصیب میں یہ جو اس کو مقام ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اصل میں شاعر امت مسلمہ کی نو عمر مجاہدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کسی کرامت سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی اس بیٹی کو پہاڑوں سا حوصلہ عطا فرمایا جو میدان جنگ میں کود پڑی اور مجاہدوں کو پانی پلاتے پلاتے اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ اب اس کی یہ جان کی بازی ہار جانا ایک ایسا جذبہ تھا جو امت اپنے جذبوں کو کھو چکی تھی۔ وہ بظاہر تو زندہ تھی لیکن جذباتی لحاظ سے وہ مرحوم ہو چکی تھی۔ فاطمہ کے اس جذبے نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کے جذبات کو زندہ کیا۔ یہ سعادت حورِ صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیہ نے دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی، حورِ صحرائی، صحرائی علاقے کی حور، غازیہ، قسمت، مقدر۔ اے صحرا کی حور تیری قسمت میں خوش نصیبی لکھ دی گئی کہ تو نے جنگ طرابلس میں غازی نے اسلام کو پانی پلایا۔ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ تو صحرائی علاقے کی حور ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں یہ خوش نصیبی لکھ دی ہے، تیری قسمت میں عزت اور سرفرازی لکھ دی ہے، تیری قسمت میں یہ سعادت تحریر کر دی ہے کہ تجھے پورے صحرائی کا لقب عطا کیا جائے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی سعادت و خوش نصیبی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عام حالات میں بھی پانی پلانے والے کو بہت ثواب سے نوازا، لیکن خود سوچیں کہ میدان جنگ میں ایسے مجاہدین جو لڑتے لڑتے اپنے زخموں کی تاب نہ لا رہے ہوں، جن کے ہونٹ خشک ہو گئے ہوں، جن کے حلق خشک ہو گئے ہوں، اور ایک پانی کی بوند کے طلبگار ہوں، اور وہ بچی مشکیزہ لیے ہوئے ان مجاہدین کو پانی پلا رہی ہے، اس کے لیے اس جذبے کا کتنا ثواب ہوگا۔ نوعمری اور کمزوری کے باوجود بے مثال جرأت مندی نے فاطمہ بنت عبداللہ کو اسلامی تاریخ میں امر کر دیا۔ پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔ اصل میں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں سخت جان لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جنگ میں وہی لوگ شرکت کرتے ہیں جن کے حوصلے بلند ہیں، جن کے اندر جذبہ شہادت ٹوٹ کر بھرا ہوا ہو، جن کو موت کا خوف نہ ہو، جن کو شہادت کے رتبے کا اندازہ ہو کہ شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس قدر اعلیٰ رکھا ہے، اور شہید ہونے والے کے درجات کس قدر بلند ہیں۔ شہید ہونے والا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اگر اس سے کسی چیز کا حساب لیا جائے گا تو وہ صرف قرض کا۔ شہید
جو مقروض ہوگا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے وارث جو ہیں اس کا قرض ادا نہیں کریں گے. سوائے قرض کے شہید ہونے والے کا ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دیتی ہے. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی. ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. علامہ اقبال کیا خوب ہی بیان کرتے ہیں اپنی شاعری میں کہ جب ہر طرف خزاں کا دور تھا، مسلمان جو ہیں وہ اپنی ساکھ کھو چکے تھے، وہ اپنا مقام کھو چکے تھے، وہ انگریز ان پر حاکم اور وہ محکوم ہو چکے تھے، وہ امیر کی کنوں سے محروم ہو چکے تھے. تب فاطمہ نے ان کے دلوں میں ایمان کے جذبے کو جنم دیا. شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ دین اسلام کے گئے گزرے دور میں جب گلستان اسلام پر خزاں کا دور تھا تو فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی نے کھل کر اپنی خوشبو کو عام کر دیا اور اہل دنیا کو پیغام دے دیا کہ جذبہ اس شہادت کتنا بڑا جذبہ ہے. شاعر نے اس وقت کیا خوب ہی کہا، عکسِ خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، عکسِ خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی. دوسرے مصرے میں شاید کہتے ہیں دین اسلام کی راکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چنگاری کو محفوظ رکھا. چنگاری اب کو کیا ہے؟ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ فاطمہ کی طرف. کس طرف کی اشارہ ہے؟ فاطمہ کی طرف. اب تو بہت زیادہ ہمیں سہولیات میسر ہیں، لیکن پہلے زمانوں میں جب لوگ آگ جلاتے تھے اور ماچس عام نہیں تھی تو لوگ آگ جلانے کے بعد کوئی تھوڑی سی آگ جو ہے اس کو خاک میں دبا دیتے تھے. خاک میں دبا دیتے تھے کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم دوبارہ اسی چنگاری سے آگ جلا سکتے ہیں اور دوبارہ سے کھانا بنا سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ فاطمہ جو ہے یہ بھی ایک چنگاری کی طرح ہے. جب تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کے جذبات جو ہیں وہ خاک ہو چکے تھے، مردہ ہو چکے تھے، تو یہ فاطمہ نے ایک چنگاری کا کام سر انجام دیا. چنگاری کی صورت میں یہ بھڑکی اور غیر مسلموں کو کفار کے جذبات کو، کفار کو جلا کر اور ان کے ناپاک جذبات کو راکھ کر دیا. شعلہ بن کر پھونکتے خشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونکتے خشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارتے گر باطل بھی. اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور راکھ کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو بڑے بڑے مسلمان نہ دے سکے. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل بھی خوابیدہ ہیں. صحرا آہو بجلیاں خوابیدہ چھپی ہوئی سوئی ہوئی. اپنے صحرا میں بہت سے ہرن موجود ہیں، اگرچہ بادل برس چکا ہے لیکن بہت سی بجلیاں ابھی تک ان سے برسے ہوئے بادلوں میں موجود ہیں. جب آسمان پر مکمل طور پر بادل چھا جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، روشنی غائب ہو جاتی ہے. پھر بارش برستی ہے تو آسمان جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اس صاف آسمان میں کہیں نہ کہیں ابھی بادل باقی رہ جاتے ہیں جو کبھی سورج کے آگے آتے ہیں اور کبھی پیچھے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ آسمان پر اپنا موجود ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ بادل مکمل طور پر برس نہیں چکے، ہم ابھی باقی ہیں. اسی طرح شاعر مشرق نے کہا ہے کہ صحرائے سلام میں ابھی بہت آہو سے مراد مرد مومن
مرد مومن موجود ہیں جو صحرا کو گلزار بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ریگستان اسلام کے باسی یہ ہرن مسلمان چھپے بیٹھے ہیں جو اسلام کے دشمنوں پر جپٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہ اتنے جذبات ان میں کیسے آئے؟ یہ مسلمانوں میں اچانک سے فاطمہ سے ہم مسلمانوں پہ آ گئے کہ وہ اب اس قدر تیار بیٹھے ہیں کہ کب جو ہے تو اہل کفار جو ہیں وہ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کریں تو ہم ان پر جھپٹ پڑیں۔ یہ ان کے اندر یہ جذبات کیسے پیدا ہوئے؟ فاطمہ کے جذبے سے۔ ان مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہماری 9 عمر بیٹی نے جنگ طرابلس میں اپنی بے مثال قربانی دے کر ہمارے لیے مثال قائم کر دی ہے، اس لیے وہ خود بھی جذبہ ایمان سے سرشار ہو چکے ہیں اور دشمنان اسلام پر حملے کے لیے بیتاب ہیں۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ دوسرے مصرے میں شاید کہتے ہیں کہ بادل برس چکا ہے لیکن برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں بھی باقی ہیں جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کر سکتی ہیں۔ جب جذبہ ایمان کی یہ قوت مسلمانوں کے دستے بازو میں موجود ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ کے سامنے مثال ہے ہماری ہسٹری میں، غزوہ بدر میں 313 مسلمان اور ہزاروں کا لشکر کفار کا تھا، لیکن فتح کس کو حاصل ہوئی؟ مسلمانوں کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم دینے والے تھے، ان کے اندر جذبات پیدا کرنے والے تھے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جو بچے تھے وہ اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں ہم بھی جوان ہیں، ہمیں بھی جذبہ شہادت جو ہے وہ حاصل ہو، ہمیں بھی آپ جہاد میں شرکت کی اجازت دی۔ جو بیمار تھے وہ بھی کہتے ہیں ہم تندرست ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ 313 کا لشکر تیار کیا اور ہزاروں کے لشکر کو ان کے جذبات نے شکست دی۔ حالانکہ کفار کے پاس جو ہے وہ جدید اسلحہ تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس وہ اسلحہ موجود نہیں تھا، لیکن جو جذبہ مسلمانوں کے پاس تھا وہ کفار کے پاس نہیں تھا۔ شہادت کے بعد جو رتبہ مسلمانوں کو ملنے والا تھا وہ کفار کو ملنے والا نہ تھا، پھر کیسے مقابلہ ہو جاتا مسلمانوں اور کفار کے درمیان؟ کیسے وہ جیت جاتے؟ جب جذبے اتنے پختہ ہوں تو پھر انسان کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے اس جذبے کے آگے نہ کوئی دریا ٹک سکا اور نہ ہی کوئی پہاڑ ٹک سکا۔ مسلمانوں نے اپنے جذبوں کے بل بوتے پر فتح حاصل کی۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں اے فاطمہ تیری قبر کی مٹی جو ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی ہے، اس میں رقص کی کیفیت معلوم ہے، اس میں رقص کی اور کا یہ رقص خوشی پیدا کرنے والا ہے، اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال امت مسلمہ کی کمسن دختر فاطمہ بنت عبداللہ کو راج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اے فاطمہ قابل رشک بیٹی، اے فاطمہ قابل رشک بیٹی، اگرچہ تو نے خاک کی چادر اوڑھ لی، اگرچہ تو نے خاک کی چادر اوڑھ لی، تو نے دنیا سے پردہ فرما لیا، لیکن میں دیکھتا ہوں تیری تربت کا ایک ایک ذرا ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہے، تیری تربت کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہے، تیری قبر سے اڑنے والی خاک کے ذرات خوشی میں جھوم رہے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں عظیم مجاہدہ اسلام کا جسم رکھ دیا ہے۔ دیکھیں کس قدر رتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہید ہونے والے کو عطا کیا کہ آج قبر کی پٹی کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ فاطمہ کے اپنے اندر موجود ہونے پر رقص کر رہا ہے۔ شاید کہتا ہے کہ اگرچہ فاطمہ تیرے جدا ہونے کا غم ضرور ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو تیرے غم سے غم اشبار نہ ہوئی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں خوشی بھی موجود ہے۔ جب ہم تیرا مقام دیکھتے ہیں، تیرا رتبہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو تو نے ایک بہت بڑا مقام حاصل کر ہی لیا، لیکن تیرا آخرت اور تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک، پہلے تو تیری قبر کی مٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاک کر تجھے پاک مٹی سے تخلیق کیا، پھر تجھے اس قبر میں دفن کیا جس کا ایک ایک ذرہ تیرے اندر ہونے پر رقص کر رہا ہے، وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے، وہ جھوم رہا ہے۔ قبر میں جب کوئی نیک انسان اترتا ہے تو قبر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی نیک بندہ تو نے میرے اندر اتارا، میں دہتے ہوئے آگ اور عذاب سے بچ گئی۔ اور جب بندہ اترتا ہے تو وہ بھی بندے کے ساتھ ساتھ عذاب سے آتی ہے، وہ بھی روتی ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں یہ جو جان ہے اللہ کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت کو اگر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق قربان کر دیں تو کیا ہی بات ہو جائے، تو پھر کیا ہی بات ہو جائے اگر ہم اس جان کو، اللہ کی دی ہوئی جان کو، اسی کی امانت کو اسی کی راہ پر قربان کر دیں اس کی خوشنودی کے لیے، تو پھر ہماری کیا ہی بات ہو جائے۔ اصل میں شاعر بنت مسلمہ کی عظیم بیٹی پر کی قسمت پر ناز کر رہے ہیں کہ زمین والے تو خوش ہیں کہ وہ نسل آدم میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ زمین والے خوش ہیں کہ وہ نسل آدم سے ہے، اور خود زمین اس لیے رشک کر رہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ اپنا خاکی وجود راہ خدا میں قربان کر کے اسے بھی عزت و سرفرازی عطا کر دی۔ اس نے اپنے وجود کو